نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور معزز سامعین اکرام، خصوصاً حضرات علماء اکرام، میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو ایمان عطا فرمایا ہے، دنیا میں اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. جتنی بڑی یہ نعمت اور جتنی بڑی یہ دولت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کو بچانا اہم ہے. اس کو بچا کر کے لے جانا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، ایمان قبول کیا، ایمان پر محنتیں کی رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن نعوذ باللہ بہت سارے لوگوں کا خاتمہ بالکفر ہوا، کافر بن کر کے دنیا سے رو گئے. تو اللہ نہ کرے ہم لوگوں کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور ان کاموں سے جو ایمان کو ختم کر دے بچنا بھی چاہیے، اور رات دن یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ آپ نے اتنی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اس کو بچانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ اس نصیحت کو آپ سے سننے کے بعد مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں پوچھنا نہ پڑے، یا کوئی دوسری نصیحت کسی سے مجھے اور معلوم نہ کرنی پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری زندگی کے لیے، میرے ایمان کے باقی رہنے کے لیے، میری ایمان کی سلامتی کے لیے وہ نصیحت کافی ہو جائے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میرے اور آپ کے سننے کے قابل ہے، میرے اور آپ کے سننے کے لیے بہت مفید ہے. ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، سب سے پہلے تو یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جمے رہو، استقامت کے ساتھ قائم رہو، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی کوشش کرنا، اس کو بچانے کی محنت کرتے رہنا. یاد رکھو آج کے اس ماحول میں اگر کوئی چیز اہم ہو سکتی ہے ایمان والوں کے لیے تو اس کا ایمان کا بچانا ہی سب سے زیادہ اہم ہے. دشمنان اسلام کی، ہندو تنظیموں کی، اور جو ہم سے دشمنی مانتے ہیں، اس معنی کا دشمنی نہیں ہے کہ مسلمان مالدار کیوں ہوئے، مسلمان کے اونچے مکانات کیوں ہوئے، ان کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کی اس سے کوئی بحث نہیں ہے. صرف اگر ان کی ہم سے دشمنی ہے، ان کی دشمنی
لیکن یہ ہماری مخالفت میں سب کو چھوڑ کر کے ایک ہی کی پوجا کرتے ہیں، ایک ہی کو کیوں مانتے ہیں؟ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک ہی کو ماننا یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھو، استقامت ایمان کا بچ جانا، اگر ایمان کے بچ جانے کی پوچھنا چاہتے ہو اور استقامت کی پوچھنا چاہتے ہو، اس کے لیے کتنی محنتیں کتنی کوششیں کی گئی، اگر اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابی رسول ہے اور مؤذن رسول بھی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو بچانے کی واقعی کتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اگر وہ مشقتیں اور تکلیفیں میں وہاں برداشت کرنے پر آئے تو ہم تو ایمان ہی کو چھوڑ بیٹھیں گے، ہم سے وہ تکلیفیں برداشت نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، خدا کی قسم یاد رکھو، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف جو دشمن رسول تھا، دشمن صحابی تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ ہلا پائے، کوئی حرکت نہ کر سکے، اور یہ کہتا کہ بلال یا تو اسی حال میں مر جا یا پھر یہ ہے کہ محمد کا دین چھوڑ دے۔ لیکن قربان جائے خدا کی قسم، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، تپتی ہوئی ریت کی گرمی کو برداشت کیا، اپنے اوپر پتھر رکھ کے جانے کو برداشت کیا، لیکن محمد کے دین کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ استقامت ہے۔ اگر استقامت کو پوچھنا ہو، ایمان کو بچانے کا پوچھنا ہو، ایمان کی حلاوت لذت مٹھاس کو پوچھنا ہو تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو کہ جس کو اسلام کی خاطر جس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اسلام کی خاطر جس کو چھین دیا گیا، ہمیں کیا معلوم ہے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اے میرے عزیزوں، کیا بات کر رہے ہو؟ اتنا قیمتی وقت لے کر کیا ہو؟ علماء کرام آپ کے آئے ہیں، ان کو نہیں سنو گے تو اور کس کو سنو گے؟ اگر ایمان کا مٹھاس معلوم کرنا ہے، خدا کی قسم ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان والے گھرانے میں پیدا ہو گئے، گوشت کھایا، دو چار سے حسد کیا، مسجد سے ناطہ توڑ لیا، رشتہ توڑ لیا معمولی باتوں سے، اور پوری زندگی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے گزر گئے۔ اب اللہ جانے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا کس چیز پر ہوا؟ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے کہ بعض مرتبہ انسان جو اللہ کے گھر ہیں، جن کی نسبت کہاں ہے، مثال کے طور پر گھر کہا جاتا ہے فلاں کا گھر، قاری زبیر صاحب کا گھر، پردھان جی کا گھر، لیکن میرے عزیزوں جب اس گھر کی باری آتی ہے تو کسی انسان کا نام بھی پکارا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ جس آدمی کا تعلق صحیح معنی میں اللہ ہی کے گھر سے نہ ہو تو آخر کس گھر سے ہوگا؟ کیا نعوذ باللہ مندروں سے ہوگا؟ یہ گرجا گھر سے ہوگا؟ سکھوں کے گرودواروں سے ہوگا؟ کس سے تعلق ہوگا؟ کس سے محبت اور پیار ہوگا؟ مسجدوں سے رشتہ نہ رکھنا، مسجدوں سے تعلق توڑ لینا، ایمان سے دشمنی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد سے الگ ہو جانا ایمان کی سخت کمزوری کی علامت ہے۔ آپ یقین رکھیں، پنجاب کے اندر کتنی مسجدوں کو ہندوستان کی جب تقسیم ہو رہی تھی، کتنی مسجدوں کو تہس نہس کیا گیا، آج بھی ان مسجدوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے آپ کو اگر بتایا جائے، معلوم ہی ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارے دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، خنزیر تک اس مسجدوں کے اندر باقی جاتے ہیں۔ ہم پر کیا گزرتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہمارا کام ہو، ہمارا پیٹ بھرتا رہے، ہمارے بچے شراب پیتے رہے، ہمارے بچے جوا کھیلتے رہے، اس پر کوئی مطلب نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑا ہو کر کے ہم اسے کھڑا کرو، یہاں ادھر یہاں پر
یہاں آؤ. ایک شخص نے جو کافر ہے مجھے بتایا کہ نیپال کے اندر گنی چنی مسجدیں ہیں, چند مسجدیں. ان مسجدوں میں اللہ جانے ایک ہے, دو ہے, تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن اس نے جو بات بتائی میں نے اس کی اس بات کو قرآن سے بیچ کیا, قرآن سے ٹکراؤ کیا تو بات سچی نظر آئی. اس نے کہا کہ چونکہ میں کافر غیر مسلم ہوں, میں نیپال گیا, ایک مندر بہت عالیشان مندر ہے, وہاں کے ہندوؤں نے خود اپنے مندر کے سامنے چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اپنا پیسہ لگا کر. وہ بشیرہ کے اندر موجود ہے مسلم, وہاں ان کا نام مسلم کو مجھے بتایا. اور ہم لوگ جن کا تعلق مسجد سے تھا, جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے, جو اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں, اللہ والا کہتے کون؟ ہم تو محمد کو مانتے ہیں. اگر نعوذ باللہ کوئی ہمارے نبی پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کو قتل کر دیں گے, مار دیں گے. لیکن جس نبی نے مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں. اللہ نعوذ باللہ. چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے, تم اللہ کے کام سے روگردانی کرو گے, ایمان کی محنت سے, ایمان کو بچانے کی محنت سے اپنا چہرہ پھیرو گے, اپنے ایمان کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گے, اگر مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کرو گے, اپنے مدرسوں مسجدوں کو نہیں بچاؤ گے, خدا کی قسم یاد رکھو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دے گا. اور آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وہ تمہاری طرح نہیں ہوگے. کیا ہوا تھا؟ مکہ کے اندر ایک ہی آدمی تھا جس نے اللہ کے دین کو بلند کیا, آواز اٹھائی. وہ کون تھا؟ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کون تھے؟ باقی سب کافر تھے, سب بتوں کے پجاری تھے, پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے. لیکن جب وہ شخصیت کھڑی ہوئی اور جو اس کے دامن میں آیا, ابو بکر صدیق کیا بنے؟ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے کٹر دشمن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو ہر وقت قتل کرنے کے در پر رہتے تھے کہ کسی طرح سے محمد کا قتل کر دیا جائے. لیکن قربان جائے اللہ رب العالمین نے انہی دشمنوں کو نبی کا محبت کرنے والا بنا کر دیا. میرے عزیزوں, انہیں لوگوں نے مسجدوں کو بچانے کی خاطر وہ محنتیں کی, وہ کوششیں کی, اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر وہ محنتیں, وہ کوششیں کی. اگر ہم لوگ کریں, کوشش کریں, خدا کی قسم ان کے ذرہ ان کے برابر ذرہ بھی محنت نہیں کر پائے. چنانچہ اگر محنت کا معلوم کرنا ہو, ایمان پر استقامت اور جمنے کے بارے میں معلوم کرنا ہو, ابو بصیر سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو اسلام کی خاطر ستایا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو, ہزاروں لاکھوں صحابہ. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ اس ایمان کو, ان مسجدوں کو بچانے کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں, کتنی کوششیں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. آپ کو معلوم ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں کس طرح سے پتھر برسائے گئے. آپ کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا پورے جسم مبارک لہولہان ہو گیا. ایک موقع پر آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی. وہ شخصیت, وہ محبوب کائنات, محبوب رب العالمین, اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے, اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہے. اس کو اتنا ستایا گیا, اتنا ستایا گیا, جس نے یوں کہا اے اللہ اگر ان حالات میں آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے پھر کوئی دقت, کوئی پریشانی نہیں ہے.
میرے عزیزوں اگر ہم پر ذرہ برابر پریشانی آ جاتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ میرے عزیزوں خدا کی قسم یاد رکھو اللہ ہر اس بندے سے ناراض ہے، ہر اس شخص سے ناراض ہے کہ جس کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی، جس کا رشتہ مسجد سے نہ ہو، جس کا تعلق امام اور مسجد سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلے بے خود نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کسی کے بارے میں معلوم کر رہے ہو کہ اللہ اس سے خوش ہے ناراض ہے، دیکھ لو نمازی ہے یا نہیں۔ نماز کہاں پڑھے گا؟ کیا گھر میں پڑھے گا؟ مسجد میں ہی آ کر کے نماز پڑھے گا۔ صحابہ کی قربانیوں کو دیکھو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے پوتے ہیں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما تھے تو قبیلہ عد اور قارہ کے کچھ لوگ آئے، آ کر کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، آپ کچھ ایسے لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہمارے قبیلے کے لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھا سکے، قرآن پڑھا سکے اور ہمارے لوگ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، لیکن دل میں اور چھپی ہوئی تھی بات کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کرے۔ چنانچہ 6 کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو لے کر کے چلے، راستے میں اپنے مشورے کے مطابق 3 کو تو راستے میں ہی قتل کر دیا اور باقی 3 کو آگے لے کر کے چلے، ان میں سے 2 کو راستے میں قتل کر دیا، باقی صرف بچے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان میں سے صرف وہ بچے۔ چنانچہ اپنے مشورے کے مطابق کفار مکہ ان کو مکہ میں لے گئے، مکہ میں لے جا کر کے جو انہوں نے مشورہ بنایا تھا ان کے بھی قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ تمام کفار مکہ، تمام مکہ کے لوگ جناب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام تنعیم میں لے جا کر کے قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ چنانچہ مقام تنعیم میں لے گئے، لے جا کر کے پورا تمام مکہ مرد اور عورتیں صرف یہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ محمد کے شیدائی کو، محمد کے ماننے والوں کو آج قتل کیا جائے گا، ڈرامہ دیکھنے کے لیے گئے۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ چنانچہ صحابی رسول نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرما کر کے دنیا کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا کر کے گئے، اے لوگوں جب ایمان کی بات آئے، ایمان کو بچانے کا مسئلہ آئے، مشروں کو بچانے کا مسئلہ آئے تو جان کٹا دینا، گردن کٹا دینا، جان ختم کر دینا، لیکن ایمان کو اور اپنے ایمان کی سلامتی سے ہاتھ مت دھو لینا۔ اپنے ایمان کو بچانا جب مر جاؤ کٹ جاؤ، لیکن اپنے ایمان سے کبھی سودا مت کرو۔ چنانچہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی تیاری کی گئی اور ان کے ناک کان کاٹے گئے اور ان کے تمام جسم پر جہاں جہاں سے کاٹا جا رہا تھا نمک چھڑکا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ اور جب یہ کام تمام کیا جا رہا تھا تو دشمنان اسلام نے ان سے کہا کہ خبیب یہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ محمد کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ خدا کی قسم خبیب بن عدی نے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت قیمتی نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں خبیب اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ میں آرام سے تسلی سے اپنے گھر بیٹھا رہوں اور میرے پیارے آقا کے پاؤں بات میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ تھے، ایمان خدا کی قسم کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا کہ آپ بھی ہمارے خالق ہیں،
ہمارے مالک ہیں، آپ ہی روزی دینے والے ہیں، ہر چیز پر آپ ہی قادر ہیں، ہر چیز کے مالک آپ ہی، ہر چیز ہماری آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے بھی رہے، حالات کیسے ہی آئے، دشمنوں نے لاکھ کوششیں کی، دشمنوں نے ان کی مسجدوں کو، مدرسوں کو، خود ان کے علماء کو، ان کے قرآن کو، ان کی حدیثوں کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر جمے رہے، ان سے کبھی سودا نہیں کیا، ان کی باتوں میں نہیں آئے، بلکہ ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کیا، ان حالات میں مسجدوں کو آباد کرتے رہے، اللہ سے اور اللہ والوں سے رشتے کو قائم رکھا، سلامت رکھا۔ ثم استقاموا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بشارت و خوشخبری سناتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم ہم سے جنت کی بشارت اور خوشخبری دے لو، جب تم نے اتنی جان لڑا دی، اپنے مدرسوں کو بھی بچایا، اپنی مسجدوں کو بھی بچایا، مسجدوں کو نمازیوں سے بھر ڈالا، قرآن سے اپنے بچوں کو قرآن میں لگا دیا، علماء سے تعلق رکھا، اللہ والوں سے پیار کیا، تم نے اپنی ماؤں کی بھی قدر کی، تم نے اپنی مسجدوں کی بھی قدر کی، اب تمہیں بدلا دیا جاتا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت اور خوشخبری دے لو جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ قرآن نے اور نبی نے جو وعدہ کر دیا وہ سچ ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبریل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ جو کچھ فرماتے وہ سچا ہے، ان کی ہر بات سچی ہے، کیونکہ جبریل جو ان پر لا کر کے پیش کرتے ہیں وہی امت تک وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اقبال فرماتے ہیں، چوبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دارم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں، میرے بدن پر کبھی کالی ہو جاتی ہے، میرے جسم پر لرزہ کاری ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بات معلوم ہے کہ اگر میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں محمد کو ماننے والا ہوں، تو ضرور بھی ضرور مجھے مشکلات کی راہوں سے گزارا جائے گا، اللہ تعالیٰ میرا امتحان بھی لے گا، میری آزمائش لے گا، مجھے بیمار کر کر پریشانیاں دے کر تکلیفیں دے کر مجھے ہر طرح سے آزمائے گا، لیکن میرا ذمہ کیا ہے کہ میں کسی طرح سے بھی ایمان کے دامن کو نہ چھوڑوں، کسی طرح سے اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑوں، کسی طرح سے بھی محمد کی حدیث کو نہ چھوڑوں، کسی طرح سے بھی میں اپنا تعلق مسجد سے نہ کاٹوں، میں ایمان کو بھی مانوں، میں اسلام کو بھی مانوں، میں قرآن کو بھی مانوں، میں اپنی مسجدوں مدرسوں سب کو مانوں۔ مشکلات ضرور آئیں گی میرے عزیزوں، اس لیے باتیں تو کہنے کی بہت ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جتنی مشکلات آئے ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن یاد رکھو ان حالات میں کیسے بھی آ جائے، خدا کی قسم اگر تم نے برداشت کیا تو تم سے اچھا انجام آخرت میں کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بیان حضرت نمون علیہ السلام، حضرت اقدس حضرت عقیل الرحمان صاحب شکارپوری دامت برکاتہ العالیہ کا ہوگا۔ حضرت سے عاجزانہ گزارش ہے کہ تشریف لائے اور ان کی نصیحتوں سے